بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 73 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت کے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم چھٹے پارے کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 سے لے کے 43 تک کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے۔ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی ہوگی 5ویں پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 76 سے لے کے آیت نمبر 87 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعث اللہ غرابا، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا۔ بات چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ انہیں سنائیں۔ تو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ پھر جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا، یبخس فی الارض، جو قریدنے لگا زمین میں، لیرجع، تاکہ وہ دکھائے اسے، یعنی سمجھائے، کیف یواری، کہ کیسے وہ چھپائے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا، وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون، کہ میں نہ ہو سکا، یعنی ہائے افسوس میری حالت پر کہ میں نہ ہو سکا، مثل ھذا الغراب، اس کوے جیسا بھی، فاواری، کہ میں چھپا لیتا، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، پس وہ شرمندہ ہو گیا، نادم ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر، انہو، کہ بلا شبہ، ما قتل نفسا، جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی خون کے بدلے میں، کسی جان کے خون کے بدلے میں، اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کے، فکأنما قتل، تو گویا اس نے قتل کر دیا، الناس جمیعا، تمام، فکأنما قتل، تو گویا اس نے قتل کر دیا، الناس جمیعا، تمام انسانوں کو، یعنی پوری نسل انسانی کو، من احیاھا، اور جس نے اسے، یعنی ایک جان کو زندہ رکھا، بچا لیا، فکأنما، تو گویا اس نے احیا الناس جمیعا، زندگی دی تمام انسانوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، یقیناً آئے ان کے پاس، رسولنا بالبینات، ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ، بعد ذالک، اس حجت کے بعد بھی، فی الارض لمسرفین، یقیناً زمین میں حد سے بڑھتے رہے۔ انما جزاء الذین، در حقیقت سزا ہے ان لوگوں کی، یخاربون اللہ و رسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسعون، اور کوشش کرتے ہیں، فی الارض فسادا، فساد کرنے کی، ان یقتلوا، یہ ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ایک ترجمہ یہ ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے ان کو، اور یصلبوا، یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں، اور تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ارجلہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، اور ینفوا، یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض، ان کے ملک سے، ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابوا، جو توبہ کر لیں، من قبل اس کے، ان تقدروا علیہم، کہ تم قابو پاؤ ان پر، یعنی گرفتار کر لو ان کو سزا کے لیے، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کا قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بلا شبہ اگر ان کے پاس ہو، ما فی الارض جمیعا، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اس کے ساتھ مزید بھی، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیے میں دے دیں اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ما تقبل منہم، تو وہ نہیں قبول کیا جائے گا ان سے،
یعنی زمین بھر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب دے دیں تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون، وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں جہنم کی آگ سے. وما ہم، حالانکہ نہیں وہ بخارجین منہا، نکل سکیں گے اس سے، نکلنے والے ہوں گے اس سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور مرد اور چور عورت، یعنی چور خواہ مرد ہو یا عورت. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. جزاء، بدلے کے طور پر، بما کسبا، اس کے جو انہوں نے کیا. نکال من اللہ، اور عبرت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. فمن تاب، پس جو توبہ کرے، من بعد ظلم، ہی اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، توجہ فرماتے ہیں اس پر، یعنی توبہ کا موقع دیتے ہیں اسے، توبہ قبول فرماتے ہیں اس کی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لہ ملک السماوات، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں، والارض، و زمین میں. یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ویغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین، غمگین نہ کریں آپ کو وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، دوڑتے ہیں کفر کی طرف، لپکتے ہیں کفر کی طرف، دوڑ بھاگ کرتے ہیں کفر میں. من الذین قالوا، خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کہا، آمنا، کہ ہم ایمان لائے ہیں، بے افواہہم، اپنے منہ سے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ بات اپنے منہ سے. ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل. ومن الذین ہادوا، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، یہ لوگ بہت بڑے سننے والے ہیں جھوٹ کے. سماعون، اور خوب سننے والے ہیں، لقوم آخرین، ایک اور دشمن قوم کے لیے. لم یاتوک، جو نہیں پہنچ پاتے آپ کے پاس. یخرفون الکلم، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو. من بعد مواضعہ، اس کا اصل مقام جان لینے کے بعد. یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں سے، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے یہ، یعنی یہ حکم ہماری مرضی کے مطابق، فخذوہ، تو اسے قبول کر لینا. وإن لم تؤتوہ، اور اگر وہ حکم نہ ملے تو فاحذروا، اس کو قبول کرنے سے بچو. ومن یرد اللہ، اور جس کے بارے میں چاہے اللہ تعالیٰ، فتنتہ، اس کی آزمائش، فلن تملک لہ، تو ہرگز تم اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں لم یرد اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دلوں کو. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا. سماعون للکذب، وہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کی. اقالون للسخط، اور بڑے کھانے والے ہیں حرام کے. فإن جاؤک، پھر اگر یہ آئیں آپ کے پاس، فاحکم، تو خواہ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کریں، یعنی دونوں چیزیں آپ کی ثوابدید پر ہیں. ان تعرض عنہم، اور اگر آپ کنارہ کشی کریں ان سے فیصلہ کرنے سے، فلن یضروک شیئا، تو ہرگز وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے آپ کا. ان حکمت، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فاحکم بینہم بالقسط، تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. وکیف یحکمونک، اور کیسے یہ منصف بنائیں گے آپ کو. وعندہم التوراۃ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے. فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. ثم یتولون، پھر وہ منہ موڑتے ہیں. من بعد ذلک، اس کے بعد بھی، یعنی اس کو جاننے کے بعد بھی. وما اولئک، اور نہیں ہیں یہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے. الحمدللہ، آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا. آج کے سبق میں ہم نے 13 آیات پڑھی. ان 13 آیات میں الفاظ کی تعداد تھی 346، جن میں سے پہلی بار آنے والے الفاظ کی تعداد 41 ہے. گویا 305 الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں پچھلے اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے. اور ان 41 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 84 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کو شامل کرنے سے اب تک الحمدللہ ہمارے کور ہونے والے الفاظ کی تعداد ہوگی 47,879، جو کہ
قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 52.46% بنتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 73 اسباق میں 2866 الفاظ صرف سیکھے ہیں۔ پڑھے ہم نے 16,440 ہیں، لیکن ان 2866 الفاظ کے سیکھنے سے الحمدللہ ہمارا 52% قرآن حکیم کا ذخیرہ الفاظ کور ہو گیا ہے۔ الحمدللہ صرف 48% ہمارا پیچھے رہ گیا ہے، جبکہ ابھی ہم صرف چھٹے پارے کے 5ویں سبق تک پہنچے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 تک۔ گویا کثیر حصہ پیچھے موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی مقدار پڑھنے سے ہم 50% سے زیادہ کور کر چکے ہیں، اور اس کا اندازہ انشاءاللہ العزیز احباب کو قرآن حکیم کی تلاوت جو میں ہر سبق کے آخر میں جس کی طرف توجہ دعائیہ الفاظ کے ذریعے دلاتا ہوں، جب تلاوت ہمارا روزانہ کا معمول ہو جائے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو ہم نے سیکھے ہیں یہی الفاظ اگلے پاروں میں، کہیں 18ویں پارے میں، کہیں 24ویں پارے میں، کہیں 28ویں پارے میں، کہیں 15ویں 14ویں پارے میں ان کا میجر پورشن ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال اس آسانی کی ہمیں قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، خالص اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان کا مصداق بنا دیں، اور صبح و شام کے اوقات میں ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔